یہ جو وظائف ہیں یا اس طرح کی اور چیزیں آپ کو ہمارے علماء کے ہاں بھی ملتی ہیں. اب مثال کے طور پر شاہ ولی اللہ جیسے جلیل القدر فاضل عالم کی تصنیف ہے القول الجمیل. ہندوؤں کے جو 4 وید ہیں ان میں آخری وید اتھروا وید وہ اصل میں انہی چیزوں کا مجموعہ ہے. اس میں وظیفے ہیں، اس میں منتر ہیں، اس میں جن بھوت بھگانے کے اعمال ہیں. ہمارے متباہر عالم مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب اعمال قرآنی آپ نے دیکھی ہوگی. اس طرح ہماری روایت میں یہ چیزیں رہی ہیں. ان کی کوئی بنیاد دین میں نہیں ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر نے ایسی کوئی چیز نہیں کہی. وہ اس کے لیے آتے ہی نہیں ہیں لوگوں کا، نہ وہ سر درد دور کرنے کے لیے آتے ہیں، نہ صحیح مانگ نکالنے کا طریقہ بتانے کے لیے آتے ہیں. وہ تو ہدایت کے لیے آتے ہیں. تو قرآن اصلاً ہدایت کی کتاب ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ارشادات کا معاملہ ہے. یہ لوگوں کے تجربات ہیں. لوگوں کے تجربات کی بالکل وہی نوعیت ہے جو ہمارے تمام تجربی علوم کی ہے. یہ آپ کی طب کیا ہے؟ کسی موقع کے اوپر اچانک پتہ چلتا ہے اچھا اس بوٹی سے تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے، یا فلاں چیز سے تو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. تو وہ تجربات پھر مجربات بنتے چلے جاتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد لوگ خیال کرتے ہیں کہ اب تو ڈسپلن کھانے سے سر درد دور ہو جائے گا. تو اس کو اس دائرے میں رکھنا چاہیے، کبھی کوئی دینی چیز نہیں سمجھنا چاہیے. زیادہ اچھا یہی ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے سچا تعلق رکھیں. سب سے بڑی چیز وہی ہے.